نیب نے محکمہ توانائی سندھ میں 3 ارب روپے سے زائد کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں جعلی کسٹمز دستاویزات کے ذریعے 3 ارب 2 کروڑ روپے کے اسکینڈل کا انکشاف ہوا ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے جاوید اصغر چودھری ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جاوید بتائیے گا، اہم ترین معاملہ ہے یہ، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، اس اہم ترین معاملے کی تحقیقات محکمہ اینٹی کرپشن سندھ میں جاری تھی، تاہم نیب کے خط پر وزیر سندھ کی منظوری کے بعد نیب تحقیقات سمیت تمام ریکارڈ پر نیب کے سپورٹ کر دیا گیا ہے اور اس معاملے میں سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں جعلی کسٹم دستاویزات کے ذریعے 3 ارب 2 کروڑ روپے کا اسکینڈل سامنے آیا۔ یہ پروجیکٹ عالمی بینک کے 10 کروڑ ڈالر کے قرض سے چلایا جا رہا تھا، تاہم ایک غیر ملکی سپلائر اور مقامی کلیئرنگ ایجنٹ نے پروجیکٹ اہلکاروں کی ملی بھگت سے فراڈ کیا۔ پروجیکٹ کا مقصد صوبے بھر کے کم آمدنی والے گھرانوں میں 2 لاکھ سولر ہوم سسٹم کٹس کی تقسیم ہونا تھی۔ جمع کرائی گئی 21 گڈ ڈکلیریشن میں سے صرف 5 اصلی تھی، 9 میں رد و بدل یا جعل سازی، جبکہ 7 میں کسٹم کے نظام میں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ متعلقہ کمپنی کے 2,01,000 SHS کٹس برآمد کرنے کے دعوے کے برعکس کسٹم ریکارڈ کے مطابق صرف 1,40,748 یونٹس برآمد ہوئے اور جعلی دستاویز کی بنا پر ادائیگیوں کے باعث سندھ حکومت کو 3 ارب 21 کروڑ 71 لاکھ 6,540 روپے کی تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ روسی تیل کی غیر قانونی ترسیل میں بھارت ملوث نکلا ہے۔ فرانسیسی نیوی نے روسی آئل ٹینکر گرینج کو بحیرہ روم سے قبضے میں لے لیا ہے۔ تیل کی اسمگلنگ میں ملوث آئل ٹینکر کا کپتان اور عملہ بھارتی شہری نکلے ہیں۔ فرانسیسی نیوی نے بھارتی کپتان کو حراست میں لے لیا ہے۔ عملے کے ارکان جہاز میں ہی موجود ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آئل ٹینکر پابندیوں کی زد میں آنے والی روسی شیڈو فلیٹ کا حصہ ہے اور بھارتی شہری روسی تیل کی اسمگلنگ میں خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کراچی گل پلازا کی عمارت سیل کرنے کے اقدامات تاحال جاری ہیں۔ بلڈنگ کو سیل کر کے SBCA کے حوالے کیا جائے گا۔ متصل روڈ کھولا جائے یا نہیں، اس حوالے سے رپورٹ آنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندہ فروا علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فروا، بتائیے گا کہ گل پلازا کے حوالے سے کیا لاہ عمل ترتیب دیا جا رہا ہے حکام کی جانب سے؟ جی بالکل، سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کے حوالے کرنے کے بعد مکمل طور پہ اس عمارت کو منہدم کیا جائے یا نہیں، یہ تو رپورٹ ہونے کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ فیصلہ کیا جائے گا کہ احمد جناح روڈ جو ایک بہت زیادہ مصروف شاہراہ ہے، جو مزار قائد کو ملاتی ہے II چندی گڑھ روڈ اور ٹاور سے، تو وہ جو روڈ ہے اس کو کھولا جائے کہ نہیں، کیونکہ اگر عمارت اس قدر منہدم ہو گئی ہے، اس قدر خراب حالت ہے اس کی کہ گرنے کا خدشہ ہے، تو وہ روڈ پھر فی الحال نہیں کھولا جائے گا اور عمارت کو جلد سے جلد منہدم کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ SBCA کی رپورٹ جو ہے وہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ فی الحال عمارت کو مکمل طور پہ سیل کرنے کا عمل جاری ہے، مکمل طور پہ اس کو جالی سے ہر کونے سے ڈھک کے اس کے بعد شٹر لگا دیے جائیں گے تاکہ کوئی بھی اس بلڈنگ کے قریب نہ آ سکے اور سب کو پتہ لگ سکے کہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کے گل پلازا آتش زدگی کے بعد CDA حرکت میں آ گیا ہے۔ اسلام آباد کے لیے بلڈنگ سیفٹی SOPs جاری، تمام عمارتوں کی سیفٹی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ اسٹرکچرل سیفٹی سرٹیفکیٹ لازمی قرار، فائر سسٹم، الارم اور ایمرجنسی ایگزٹس کی جانچ بھی کرانا ہوگی۔ 20 دن کی ڈیڈ لائن، خلاف ورزی پر عمارت سیل اور بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ شہزاد علی کی رپورٹ۔ کراچی کے گل پلازا میں آتش زدگی کے افسوسناک واقعے کے بعد CDA کو بھی ہوش آ گیا۔ تمام نجی پلازوں اور ہائی رائز بلڈنگ سے سیفٹی رسک مینجمنٹ رپورٹ طلب، عمارتوں کے اسٹرکچرل سیفٹی اور استحکام کے سرٹیفکیٹس جمع کرانے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ تمام عمارتوں کو پاکستان انجینئرنگ کونسل سے NOC بھی لینا ہوگا۔ SOPs میں بجلی کی وائرنگ، بلڈنگ اسٹرکچر اور فائر سیکیورٹی کلیئرنس بھی ضروری قرار۔ CDA نے فائر الارم، فائر فائٹنگ سسٹم اور ایمرجنسی ایگزٹس کی رپورٹ بھی طلب کر لیں۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو 20 دن کے اندر NOC اور متعلقہ رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت۔ مقررہ مدت کے بعد قواعد پر عمل نہ کرنے والی عمارتوں کو سیل اور بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں 500 سے زائد ہائی رائز عمارتیں ہیں، مگر CDA فائر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی جامع فائر سیفٹی سروے ہی موجود نہیں تھا۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ 50% سے زائد سرکاری و نجی عمارتوں میں فائر الارم اور آگ بجھانے کے بنیادی آلات ہی موجود نہیں۔ ریڈ زون اور فیڈرل سیکریٹریٹ جیسے حساس علاقوں میں بھی فائر سیفٹی کے انتظامات نامکمل ہیں۔ کراچی کمپنی F11، F10، G13، G14 اور گولڑا موڑ کی کثیر منزلہ عمارتیں آتش زدگی کے شدید خطرے کی زد میں ہیں۔ شہزاد علی، سما، اسلام آباد۔
हुकूमत मुल्क की मईशत को बरामदात की बुनियाद पर तरक्की देने की दावदार, लेकिन सरकारी आदात शुमार पाकिस्तान का गैर मुल्की मसनूआत पर इन्हिसार बढ़ाने की कहानी सुनाते हैं। सिर्फ 6 माह में दीगर मुल्कों से $34.5 अरब का सामान खरीदा गया। उस दौरान सिर्फ $15 अरब की मसनूआत बाहर फरोख्त की गई। स्मार्टफोन्स, गाड़ियों, खुराक, ज़रूरी आलात, धातों की दरामद में नुमाया इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। बरामदात बढ़ाने की बुनियाद पर तरक्की की उड़ान कहानी का पर्दाफाश। हुकूमती दावों की कलई सरकारी दस्तावेज के आदादुशुमार ने खोल दी। सिर्फ जुलाई से दिसंबर 2025 के दौरान 6 माह में पाकिस्तान ने $34 अरब का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और 3 बार कुल पढ़ लें और फातिहा कर लें। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ इफ्तिताह करने के लिए। जो हमारा एक वादा था, ख़ास तौर पे कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के दोस्तों से, बट उसके साथ साथ इस इलाके के लोगों के, कि एक ब्रिज होना चाहिए कुरंगी कॉजवे की जगह पे, इसलिए कि जब भी बारिश हो जाती है ये इलाका, शहर तकरीबन 2 हिस्सों में बंट जाता है और इसकी वजह से जो परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए आज से तकरीबन 3 साल पहले हमने कहा था कि हम ये ब्रिज बनाएंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ तकरीबन 1.5 साल पहले हुआ था। कुछ डिज़ाइन के इश्यूज़ थे, उसकी वजह से डिले हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर 1.4 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। 6 लेन का ब्रिज है, 3 लेन ईच साइड पे। 6 अरब रुपए से ज़्यादा इस पे लागत आई है बनाने में। और इस ब्रिज के होने से, जैसे मैंने कहा, एक तो जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो लाखों लोग रोज़ाना ट्रैवल करते हैं, चाहे यहाँ 2 अस्पताल भी हैं, इंडस हॉस्पिटल और SIUT, उनके मरीज़ों के लिए भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे तालीमी इदारे IBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, उनके जो तालिब इल्म जाते हैं, और इस इंडस्ट्रियल एरिया और आगे जाने के लिए मुझे भी यहाँ के टाउन के हम बता रहे थे तकरीबन 50 लाख लोग रोज़ाना इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये इन सब के लिए फ़ायदा होगा। ये एक प्रोजेक्ट है जो हम कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी काफ़ी हालत ख़राब है, उसको बेहतर करने के लिए बना रहे हैं। अभी मैं यहाँ खड़ा होकर आप देख रहे होंगे कि अभी ये सामने और भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। शाहराह भुट्टो को कनेक्ट करने के लिए कुरंगी रोड से, उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला ईद तक या उसके एकदम बाद हम शाहराह भुट्टो को भी खोल देंगे। उस पर थोड़ी डिले हुई है, जो हम चाह रहे थे कि जनवरी के महीने में खोल दें, लेकिन उसमें तकरीबन 1.5 से 2 माह डिले हुई है। लेकिन इंशाल्लाह शाहराह भुट्टो भी ईद के बाद हम कुरंगी रोड से लेके तो M9 तक इसको शुरू कर देंगे। ये जैसे मैंने कहा कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरी के लिए हमारे जो मंसूबे उनमें से एक है, इसके साथ जिनका चल रहा है, और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे वो कंप्लीट होंगे हम उनको शहरियों की बेहतरी के लिए शुरू कर देंगे। मैं ये मौका देखते हुए, जो सानिया हुआ था पिछले हफ्ते, आज उसको गुल प्लाजा का, उस सिलसिले में भी बात करना चाहूँगा। 2 चीज़ों पे मैं, बल्कि 3 चीज़ों हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले हफ्ते, आज तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया उसको, गुल प्लाजा का, उस सिलसिले में भी बात करना चाहूँगा। 2 चीज़ों पे मैं, बल्कि 3 चीज़ों को हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले दुआ हमने मांगी है, जो लोग, इन लोगों की जान गई है, जान का अज़ाला कोई भी नहीं है,
ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، ان کے لبائقین کے. اور حکومت کی طرف سے یہ پہلے دن ہی اعلان کیا تھا کہ جی 1 کروڑ روپیہ ہر شخص جس کی جان گئی ہے اس میں حکومت کو کمپنسیٹ